السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے قربانی کرنے کی فضیلت۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذو الحج کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں اور سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، اور یہ چیزیں ثواب عظیم ملنے کا ذریعہ بنیں گی۔ نیز فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقر عید کے دن فرمایا کہ آج کے دن کوئی شخص قربانی سے بہتر عمل نہیں کر سکتا مگر یہ کہ صلہ رحمی کرے۔ یاد رہے کہ صلہ رحمی نفلی قربانی کا بدل تو ہو سکتی ہے، واجب قربانی کا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، کیونکہ اس کے خون سے جوں ہی پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نیز وہ جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا، اور پھر اسے 70 گنا بھاری کر کے تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ تب حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عظیم الشان فضیلت سن کر بے ساختہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ فضیلت عظمیٰ صرف آل محمد کے ساتھ خاص ہے؟ کیونکہ واقعتاً اس کار خیر کے زیادہ مستحق ہیں، یہ آل محمد اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عظیم الشان فضیلت آل محمد کے لیے تو بطور خاص ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے، یعنی ہر مسلمان کو بھی قربانی کے بعد یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس گنجائش ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ استغفر اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید کے دن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں اور چیزوں میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ انہوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن جانوروں کے بدن پر اون ہے اس اون کا کیا حکم ہے؟ کیا اس پر بھی کچھ ملے گا یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اون کے ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایسا دمبا لاؤ جو سینگوں والا ہو، جو سیاہی میں چلتا ہو یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہوں، جو سیاہی میں بیٹھتا ہو یعنی اس کا پیٹ بھی سیاہ ہو، جو سیاہی میں دیکھتا ہو یعنی اس کی آنکھیں سیاہ ہوں۔ تو ایسا دمبا لایا گیا تاکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسے ذبح کریں۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ چھری لاؤ، پھر کہا کہ اس چھری کو پتھر پر تیز کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو لیا اور دمبے کو پکڑ کر لٹایا اور اپنے رحمت والے ہاتھوں سے ذبح کیا اور یوں دعا مانگی، یا اللہ تیرے نام لے کر ذبح کرتا ہوں، اے اللہ اس جانور کو میری طرف سے، میری آل اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجین فلما وجہہما قال انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ واللہ اکبر ثم ذبح۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن 2 دمبے ذبح کیے جو سینگوں والے، سیاہ و سفید رنگ والے اور خصی تھے۔ جب جانوروں کو قبلہ رخ لٹایا تو یہ دعا مانگی، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس حال میں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں جو کہ توحید کو ماننے والے تھے اور میں بھی شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی بات کا حکم کیا گیا اور میں فرما برداری کرنے والوں میں سے ہوں۔ اے اللہ یہ قربانی تیری عطا ہے اور میں تیری رضا کے لیے ہی اسے ذبح کر رہا ہوں۔ اے اللہ تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد کی جانب سے قبول فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور کو ذبح کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اور کہا، اے اللہ اس قربانی کو میری جانب سے اور میری امت میں سے جو شخص قربانی نہ کر سکا ہو اس کی جانب سے قبول فرما۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں قربانی کے گوشت کو نمک لگا کر رکھ دیتے تھے، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ حضرت ہنش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 مینڈھوں کی قربانی کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ مجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرنا، تو میں حضور کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام 2 مینڈھوں کی قربانی کرتے تھے، اسی لیے میں بھی 2 مینڈھوں کی قربانی کرتا ہوں۔ حضرت امامہ بن سہل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں قربانی کے جانوروں کو خوب کھلا پلا کر موٹا تازہ کرتے تھے اور سب مسلمانوں کا یہی طریق تھا۔
قربانی کا ثبوت۔ کچھ لوگ قربانی کے منکر ہیں۔ کچھ لوگ قربانی کو ایام حج میں مینا کے اندر صرف حاجیوں کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے سے تو جانور ختم ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ قربانی کے بجائے دوسرے فلاحی و خیراتی کاموں پر پیسہ خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ لیکن مندرجہ بالا دلائل سے قربانی کا ثبوت اور قربانی کا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونا روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہو چکا ہے۔ قربانی کا مقصد صرف گوشت کا کھانا یا کھلانا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حکم شرعی کی تکمیل ہے اور خلیل اللہ و حبیب اللہ کی سنت ہے۔ قربانی کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری و جسمانی، دوسرا باطنی و روحانی۔ ظاہری پہلو جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے۔ باطنی پہلو جانور کے ذبح سے اللہ کی رضا اور تقویٰ کو تلاش کرنا ہے۔ قرآن مجید نے خود اس حقیقت کو یوں واضح کیا، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهُمَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تک نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اللہ تک تمہاری پرہیزگاری اور تقویٰ پہنچتا ہے۔ قربانی کا مقصد محبوبات نفس کی قربانی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ محبوبات نفس میں سب سے مقدم اور اہم جان و مال اور اولاد ہے، تو کہا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے لوٹا دو۔ اصل قربانی یہ تھی کہ عاشق صادق اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی دے دیتا، لیکن یہ پروردگار کا احسان ہے کہ فدیہ جان کے بدلے فدیہ حیوان کو قبول کر لیا۔ بہرحال قربانی کا فلسفہ، قربانی کی روح، قربانی کا مقصد، قربانی کی حقیقت یہی ہے کہ انسان اپنی آن بان شان کو مٹا دے اور اپنی جان، مال اور اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔